فرمان الہی ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، یعنی کیا بس اس بات یعنی قرآن سے تعجب کرتے ہو، یعنی جھٹلاتے ہو اور ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، یہ کہ اللہ کی طرف سے غافل ہوا ہے اور روتے نہیں ہو خوف اور وعیدوں کی ان تنبیہات کو سن کر جو اس میں وارد ہوئی ہیں، اور تم غفلت میں ہو، ان اعمال سے غافل ہو جن کا تم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ آج کا بیان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ غزاری کرنے کا بیان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کبھی نہیں ہنسے، صرف تبسم فرمایا کرتے، یعنی صرف مسکرایا کرتے تھے آپ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اوپر والی آیت کریمہ نازل ہوئی افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہ یہ جو باتیں کلام مجید کے اندر بیان کی جا رہی ہیں ان پر تم تعجب کرتے ہو، ان پر تم تعجب کرتے ہو، تضحکون اور ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب سے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی آپ مسکرائے نہیں، کبھی بھی آپ ہنسے نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ ایک دن مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کی ایسی جماعت دیکھی جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے، انہیں سلام کہا اور فرمایا دنیاوی لذتوں کو منقطع کرنے والی یعنی موت کو اکثر سے یاد کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا جو ہنس رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا باخدا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ کیونکہ قیامت کی جسے ہولناکیاں معلوم ہو جائیں تو اس کے لیے دنیا کے اندر مذاق کرنا یا ہر طریقہ کا لہو لعب کے اندر مشغول رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہونا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ خود کو جھگڑوں سے بچائیے، ضرورت کے بغیر قدم نہ اٹھا، تعجب کے بغیر مت ہنس، گنہگاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کر اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتا رہے۔ یہاں کئی ساری موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ خود کو جھگڑوں سے بچائیے، خود کو لڑائی جھگڑوں سے بچائیے۔ دوسرا ضرورت کے بغیر قدم نہ اٹھائے، یعنی ضرورت کے مطابق کہیں سفر نہ کیا جائے، اور تعجب کے بغیر مت ہنس، گنہگاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کر۔ جس نے ایک بار کوئی گناہ کر دیا ہے اب بار بار اس سے نہ کہو کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہے، اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتا رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا، آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل سے موت نکل جاتی، موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جوانی میں ہنستا ہے وہ بڑھاپے میں روتا ہے، جو مالداری میں ہنستا ہے وہ فقر میں روتا ہے، جو زندگی میں ہنستا ہے وہ موت کے بعد روتا ہے۔ آپ نے کہی سے جو شخص جوانی میں ہنستا ہے وہ بڑھاپے میں روتا ہے۔ اکثر یہ تو جوانی کو ہم نے کھیل کے اندر مشغول کر دیا، طرح طرح کے کھیل کھیلتے رہے، ہر طریقے کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے، جب بڑھاپے کا وقت آ جاتا تو ہم اور آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ساری کی ساری زندگی اپنی اس برباد کر دی، لاسٹ میں نتیجہ ہماری موت آ رہا ہے۔ جو مالداری میں ہنستا ہے پھر وہ فقر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فقر میں روتا ہے، جو زندگی میں ہنستا ہے موت کے بعد روتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن پڑھو اور رو، قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بناؤ، رونے والے شخص جیسے چہرہ۔ کتنی تاکید بیان کی گئی، فرمایا قرآن پڑھو اور رو۔ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بناؤ۔ آج جیسے مثلاً ہم نے فجر کے اندر پہلی رکعت کے اندر ہم نے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اذا البحار فجرت، اور واذا البحار فجرت، اور جب سمندر چل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، جب تم
قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگر ہم اور آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہوتا، اس کی تفسیر معلوم ہوتی، تو ہم اور آپ بڑا غور سے اس آیت کریمہ کو سنتے۔ اللہ فرماتا یا آگے ارشاد فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکہ دے دیا؟ اللہ رب العزت نے ہم پر اور تمہارے اوپر اتنے سارے احسانات فرمائے، اتنے سارے انعامات فرمائے، پھر بھی ہم اور آپ اللہ رب العزت سے دور ہو گئے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا، اچھی طریقے سے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ رب العزت نے جس صورت میں چاہا، جس شکل میں چاہا، ہم سب کو پیدا فرما دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، کلا بل تکذبون بالدین، بے شک تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اور جھٹلانا صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، جھٹلانا تو یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو پھر بھی ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو۔ ایک طریقے جھٹلانا یہ بھی تو ہوا کرتا ہے، ہم اعتقاد سے نہیں جھٹاتے، اپنے جھٹلاتے ہیں، اعمال سے تو جھٹلا رہے ہیں اس کی قیامت کو، اعمال سے تو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ہم اعمال سے اپنے اعتقاد رکھنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اگر تم قیامت کے دن کو نہ جھٹلاتے تو خدا کی قسم تو دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتے جو آخرت کے اندر کام آتے ہیں ہمارے۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین وان علیکم لحافظین، بے شک تمہارے اوپر نگہداشت ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے، دو لکھنے والے، اچھے کام کرو گے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، برے اعمال کرو گے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے اوپر لکھنے والے مقرر، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو کرامن کاتبین ہمارے اوپر مقرر ہیں، اللہ فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سارے کے سارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ایک فہرست اس کی بنا رہے ہیں۔ کرامن کاتب نے یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ان الابرار بے شک انعام کرنے والے، بے شک عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار، ان الابرار لفی نعیم، بے شک وہ جنت کے اندر ہے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک سرکش، متکبر، لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے جہنم کے اندر ہیں۔ یصلونہا یوم الدین، جو قیامت کے دن ہمارے اوپر ڈالا جائے گا، اعمال کے سبب ہم آپ کو جہنم یا جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ دن ہوگا وما ہم عنہا بغائبین، اور ایسا دن ہوگا جس دن کوئی شخص کسی چیز سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی شخص غائب نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اور تم نے کیا جانا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اللہ فرماتا ہے پھر تم نے کیا جانا قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ فرماتا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ قیامت کا دن ایسا خوفناک منظر ہوگا جو کسی جان کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اس دن معاملہ حکم کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے کے سارے احکامات اللہ رب العزت کے ہوں گے، اس دن سارے کے سارے احکامات اللہ رب العزت کے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ ہم نے آج فجر کے اندر پڑھی تھی، اگر ہم اور آپ اس کی تفسیر جانتے ہیں، اس کا معنی مطلب سمجھتے تو اور دل لگتا نمازوں کے اندر۔ ہاں تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں، سب سے پہلے علم سیکھو، علم سکھاؤ بچوں کو، اس کے بعد میں ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور روو۔ ہم قرآن پڑھ کر اسی وقت روئیں گے جب ہمیں اس کا معنی مطلب پتہ ہوگا، جب معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، جب اس کے بارے میں ساری چیزیں، ساری باتیں علم کے اوپر آ کے ٹک جاتی ہیں آ کے، تو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، خود سیکھو۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ دنیا میں کم ہنسو ورنہ آخرت میں بہت رونا پڑے گا، اور یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ مزید فرمایا مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہے جس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس مسرور شادان پر تعجب ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہے جس کے پیچھے جہنم ہے، جسے معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے آگ جل رہی ہو پھر بھی وہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ شخص اس چیز پر خوش، اور ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ خوش ہو حالانکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے موت آنی ہے۔ آپ کا ایک ایسے جوان کے قریب سے گزر ہوا
جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اے بیٹے کیا تو نے پل صراط کو عبور کر لیا یعنی پار کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے پوچھا جنت میں جائے گا؟ آپ نے پھر پوچھا، وہ جوان نہ بولا۔ آپ نے فرمایا پر کس لیے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا بیٹے کیا تم نے پل صراط پار کر لیا جو تم ہنس کے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں ہنس رہے ہو پھر؟ تو کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگ بیان فرماتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہ شخص کبھی بھی نہیں ہنسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ ہنستے ہوئے گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مذاق چل رہی ہے، باتیں باتوں میں جھوٹ بول رہا ہے، ہنس کے جھوٹی باتیں بیان کر رہا ہے، جھوٹ بولنے میں قطعاً شرم تک محسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کی تعریف فرمائی، چنانچہ فرمایا روتے رہو ڈھیروں کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، جو خوف خدا سے روئی ہو، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی ہو، جو راہ خدا میں بیدار ہوئی ہو۔ کہا گیا ہے 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، بغیر کسی تعجب کے ہنسنا، بھوک کے بغیر کھانا، اور بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا۔ یہاں 6 چیزیں بیان کی گئیں، یہاں 6 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز ہے قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں گے، جس دن سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں گے اس دن 3 ایسی آنکھیں ہوں گی جو نہیں رو رہی ہوں گی۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہوں گی؟ پہلی وہ آنکھیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے روتی ہوں گی، جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کر روتی ہوں گی، اور دوسری وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی ہوں، جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی۔ کسی شخص کے اوپر کوئی پہلی بار نگاہ پڑ جائے تو شریعت کے اندر معاف ہے، شریعت میں معاف ہے۔ مسلسل بارہا کسی شخص کو دیکھا جائے تو یہ حرام ہے، اور وہ جو راہ خدا میں بیدار ہوئی ہو، میں نے آپ کو کل بتایا تہجد کی نماز کے لیے جو اللہ رب العزت کے لیے اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تہبند، چادر، قمیص یا جبہ وغیرہ سے جو کپڑا بھی میسر آ جاتا آپ پہن لیتے تھے، اور آپ کو سبز لباس پسند تھا، لیکن اکثر اوقات آپ سفید لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے یہی لباس اپنے زندوں کو پہناؤ اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشمی قبا تھی، آپ کے جسم اطہر پر اس کا سبز رنگ بہت بھلا لگتا تھا۔ آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہوتے تھے، آپ کے تمام کپڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہوتے تھے، اور آپ کا تہبند ٹخنوں سے اوپر نصف ساق یعنی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے کے سارے کپڑے یہ ہے یہاں تک، اتنے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے موجود رہتے تھے۔ اور بات یہاں تک ہوتا ہے یہ غلط ہے، اوپر یہ ہوتی اس کے اوپر تک کپڑا رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک سیاہ کمبل تھا جو آپ نے کسی کو بخش دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سیاہ کملی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ میں نے پہنا دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یا رسول اللہ میں نے آپ کے سفید جسم پر اس کالے کمبل سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں دیکھی۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ کالے کپڑا پہننا غلط ہے، حالانکہ غلط نہیں ہے۔ کالے کپڑے پہننا یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کا احرام کریں، کعبے کا غلاف جو ہے کالا ہے تو تعدیباً اگر ہم نہ پہنیں تو الگ بات ہے، لیکن کوئی شخص کالا کپڑا پہن رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو داہنی طرف سے پہننا شروع فرماتے تھے اور پڑھتے تھے اللہم الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے لباس دیا جس سے میں اپنا جسم ڈھکتا ہوں اور لوگوں میں زینت کے ساتھ جاتا ہوں۔ آپ اپنا لباس ہمیشہ بائیں طرف سے اتارتے تھے، جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو پرانا کپڑا کسی مسکین کو دے دیتے، اور فرماتے جو کسی مسلمان کو اپنا پرانا کپڑا رضا الہی کے حصول کے لیے پہناتا ہے وہ اپنے اس عمل کی بدولت زندگی اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی امان اور پناہ میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، آپ جہاں آرام فرماتے تھے اسے نیچے 2 تہوں میں بچھا دیتے۔ آپ چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، چٹائی کے بغیر کوئی اور چیز آپ کے جسم اطہر
اقدس کے نیچے نہیں ہوتی تھی۔ یہ لباس کا بیان تھا۔ آج کے اندر دو چیزوں کو پتہ چلا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العزت کا اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کرو۔ اگر اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا تو خدا کی قسم ہماری آخرت بھی درست ہو جائے گی، دنیا تو درست ہونی ہے، دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور روو، قرآن پڑھو اور روو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بنا لو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بنا لو۔ اور ایک بزرگ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھ کے رویا کرو، قرآن پڑھ کے رویا کرو۔ وہ فرمایا مجھے رونا نہیں آتا، شخص نے کہا مجھے رونا نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ اس نے کہا ایسا بھی نہیں آتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی قسمت پہ رویا کرو، تو پھر تم اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ تمہیں اتنا بھی رونا نہیں آتا ہے۔ اور دوسری، پہلا ہے اللہ رب العزت کے خوف کا بیان، دوسرا ہے لباس کا بیان۔ زیادہ تر جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمائے وہ سفید لباس تھے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے زندوں کو بھی یہی لباس پہناؤ اور اپنے مردوں کو بھی لباس پہناؤ۔ حالانکہ سارے کے سارے جتنے بھی کلر ہیں، جتنے بھی کپڑے ہیں، سارے کے سارے پہننا جائز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کامل عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو تمام تر ہلاکات مہلکات بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو جھوٹ، تکبر، غیبت، بدی، بہتان اور ہر قسم کے تمام گناہوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب تیرے گنہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار بندے، مالک مولا تیری بارگاہ میں جز و نیاز کے ساتھ توبہ کرتے، ہماری توبہ کو قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔